کہ جس سے صاف سمجھ آتی ہے کہ دجال نے آتے ہی ربوبیت کا دعویٰ نہیں کرنا، نہ ہی یہودیوں کو اپنی سائڈ پہ کرنا۔ عیسیٰ ابن مریم کچھ لوگوں کا سہارا لے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ اب مگر نبی علیہ السلام نے کہا میرا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے، ہم انسانی جسم نہیں مانتے اللہ کے۔ مسلمانوں کے پاس ایک ہی طرح کا ہتھیار ہے جو دجال سے مقابلہ کر سکتا ہے، اور کوئی زبردستی نہیں کی جا رہی، بلکہ زبردستی تو دوسری طرف کی جا رہی ہے، ورنہ تو آفر لگ رہی ہے ہم سب کو۔ 2/3 آف دا ورلڈ ایک بندے کے اندر آ چکے ہیں۔ یہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں اصلی عیسیٰ ابن مریم کا مسئلہ۔ ہماری بات کریں، حدیث سے جو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ہی طرح کا ہتھیار ہے جو دجال سے مقابلہ کر سکتا ہے، وہ سورۃ کہف ہے۔ بس جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں سلسلہ وار یا تھیمیٹک جو اس طرح کا بھی مطالعہ کریں تو اس کا کوئی بھی لنک دجال سے یا اینڈ آف ٹائم سے ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تھوڑا سا اس حوالے سے تھوڑا بتا دیں۔ تو پہلے تو کرینہ سیٹ کر لیتے ہیں کہ کیا ہم جو چیز جیسے عربی ہے، عربی زبان ہے، عربی زبان میں کچھ ایسے گرامیٹیکل اصول ہیں گرامر کے جو کہ قرآن سے لیے جاتے ہیں۔ قرآن نے جس طریقے سے گرامر کا استعمال کیا وہ اصول بناتی ہے، اصول فالو نہیں کرتی خالی۔ بالکل اسی طریقے سے اس فارمولے کو اس قرینے کو سمجھیں کہ نبی علیہ السلام نے جب کوئی بات کسی معاملے کے سلجھاؤ کے لیے بتائی ہے تو ہم قرینہ یہی رکھیں گے کہ سورہ کہف کو اب ہم اس چابی کی طریقے سے استعمال کریں گے اور وہ والے تالے ڈھونڈیں گے جس پہ چابی لگتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم چابیاں بنائیں تالا دیکھ کے تو یہ اصول ٹوٹ رہا ہے جو کہ ایک نارمل سینسیکل طریقے سے ہم کام کرتے ہیں دنیا میں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ جب اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتا دیں اور وہ ظاہراً پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کا مطلب ہے تالا ہمیں پتہ ہے اینڈ آف ٹائم میں دجال کا جو واقعہ ہونا ہے اس کی چابی اب ہمیں اسی لحاظ سے بنانی پڑے گی جس طریقے کا تالا ہے یہ، کیونکہ یہ حدیث میں آ گیا ہے۔ تو حدیث بتائے گی یا سورہ کہف بتائے گی کہ اینڈ آف دا ٹائم میں دجال نے کیا کرنا ہے، رادر دین کہ ہم دجال کو خود ہی امیجن کریں، اس کو پوری طریقے سے ایک نقشہ اور احاطہ خود کھینچیں اس کا، اور اس میں دیکھیں سورہ کہف آ رہی ہے کہ نہیں، ہم اس کا الٹ کام کریں گے کیونکہ حدیث نے اس کو ہتھیار کے طور پر ہی بتایا ہے۔ اب سورہ کہف کے تھرو ہمیں پتہ چل جائے گا اینڈ آف ٹائمز میں کیا کیا ہو رہا ہوگا۔ اتنی بڑی طاقت ہے ہمارے پاس، یہ فورس سائٹ دیتی ہے، یہ اتنی بڑی دور اندیشی کی دوربین ہے ہماری، یہ ٹیلیسکوپ ہے ایکچولی، کہ ہمیں پتہ چل رہا ہوگا کہ اس وقت کیا کیا ہو رہا ہوگا۔ اب اگر ہم اینڈ آف ٹائمز کو سورہ کہف کے اوپر میپ کریں تو جتنے بھی حدیث ہمارے پاس ہیں یا جو بھی ہم نے مطلب لیے ہیں اس وقت کے جو بھی ہم نے نقش نگاری اپنے ذہن میں کی ہوئی ہے تو شاید ڈسننس اور ڈیلٹا کریٹ ہو جائے، مگر سورہ کہف کو لیں وہ تو قرآن ہے، اس کو تو نہیں ہم بدل سکتے، کسی بھی طریقے کوئی اور نقش نگاری نہیں کریں گے کہ ہمارا یہ مطلب ہے تو اس کا یہ مطلب نکل آئے۔ یہ تو صاف صریحاً بالکل سمپل سی عربی میں لکھا ہوا ایک پورا متن ہے، وہ آپ چونکہ نبی اسلام نے کہا یہ اینڈ آف ٹائم میں کام آئے گی، دجال کے وقت کام آئے گی، تو اب ہم نے اس میں سے دجال ڈھونڈنا ہے، رادر دن دجال کے ٹائم میں سورہ کہف ڈھونڈیں، سورہ کہف سے ہم وقت وہ ڈھونڈیں گے کہ کیا کیا چل رہا ہوگا۔ سائیکالوجی کو اس طریقے سے حدیث کے تھرو ہم ڈیکوڈ کریں گے۔ اب ہم ایک حدیث جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس کے تھرو کافی حد تک آسانی ہو جائے گی آپ کو، کیونکہ واقعی ظاہراً سورہ کہف کے اندر دجال کا تو لفظ بھی نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم کا لفظ نہیں ہے، اینڈ آف ٹائمز کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے، اف اینی تھنگ بہت پرانے وقت کا ایک تذکرہ ہے اصحاب کہف کا۔ موسیٰ اور خضر کی کہانی ہے، دو باغوں والے دو افراد ان کا آپس میں مکالمہ ہے اور ایک بندے نے کبر کیا ہے، اس کی کہانی ہے، اور ذوالقرنین کی کہانی، ٹھیک ہے۔ اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو سورہ کہف کا اوور آل نقشہ کیا ہے۔ سورہ کہف بیسکلی توحید کی صورت ہے، شرک کے خلاف اللہ تعالیٰ نے پے در پے اس کے اندر آیات نازل کی، اور شروع کی پہلی آیت سے لے کے اور آخری آیت تک، کیونکہ الحمدللہ الذی سے شروع ہوگی اور آخری آیت میں احدہ ہے کہ پہلی آیت بتا رہی ہے شرک نہ کرنا اور آخری آیت کا آخری لفظ بتا رہا ہے شرک نہ کرنا، ٹھیک ہے، بیچ میں بھی یہی معاملات چلتے رہیں گے۔ تو سورہ کہف کے اوپر حدیث کیا ہیں پہلے تو یہ سمجھ لیں۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ایک جگہ پہ، دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا آخری 10 آیات۔
پھر ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ یہ صاف صاف سمجھ آ رہی ہے کہ صحابہ جس اینگل سے سوال پوچھ رہے تھے نبی اسلام اس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ یہ استعمال کیا کیا مواد ہے ہمارے پاس استعمال کرنے کے لیے. بارود سمجھ لیں, جنگ پہ جا رہے ہیں تو کس طرح کے ہتھیار مل رہے ہیں ہمیں. پھر نبی اسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے سورہ کہف نازل ہوئی ہے اس طریقے سے جو سورہ کہف کو پڑھے گا وہ دجال سے اپنا بچاؤ کر لے گا. مفہوم بتا رہا ہوں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو آپ کو سمجھنا پڑے گا. یہ اتنا ضروری نقطہ ہے کہ جس سے آپ کو پتہ چلے گا اینڈ آف ٹائم میں ہم نے کس طریقے سے اس ہتھیار کو استعمال کرنا ہے. اب رہی بات کہ کیا صرف قرات کروں گا میں تو کام ہو جائے گا, تو جی ہاں بالکل ہو بھی سکتا ہے. جس طریقے سے نازل ہوئی اسی طریقے سے قرات کرنا ہے, یا نزولی ترتیب میں جو آیتیں آئی ہیں اس طریقے سے میں ڈھونڈوں, اس کی سینس بناؤں تو کوئی مطلب ایسے پیس آف دا پزل جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. پزل پورا ہو جائے گا پیچھے سے اگر میں آگے پیچھے کر کے دیکھوں. تو قرآن کی ترتیب تو ہم بدلنے والے نہیں. قرآن کی ترتیب تو خود قرآن ہے. تو پزل پورا کا پورا سالو ہو چکا ہوا ہے. اس کو ہم نے اب ڈی کوڈ کیسے کرنا ہے, یہ اتنا ضروری ہے کہ تمام مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے, اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو, کہ کس طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے. ایک ایسی حدیث میں آپ کو ابھی سناتا ہوں, مستند حدیث, کہ جس کے بعد اور زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گی ساری کی ساری یہ پوری کی پوری جو سٹوری ہے. ایک صحابی نے دیکھا کہ گھر کے اوپر بادل آسمان سے اتر کے گھر کی چھت پہ آنا شروع ہو گیا, یہاں تک کہ وہ زمین پہ لینڈ کر گیا, اور جو اس گھر کے باہر گھوڑا بندھا ہوا تھا اس نے ہنہنانا شروع کر دیا, اور وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا, بالکل بے قابو ہونا شروع ہو گیا. لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا اور دروازے کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ کیا کر رہے تو اندر کیا ہو رہا ہے, یہ اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے. تو اس بندے نے کہا میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. یہ واقعہ نبی علیہ السلام تک پہنچایا گیا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ سکینہ ہے, سکینہ, یاد رکھیے یہ لفظ نبی علیہ السلام شروع ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا تیری قرات کی وجہ سے, جو سورہ کہف پڑھ رہا تھا. تو سکینہ آسمان سے اتر کے تیرے گھر کے اوپر نازل کیا اللہ نے. اب یہ بہت ضروری ہے کہ یہ حدیث یہاں پہ سنائی جاتی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے اور بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے, کیئرفلی, کیجول نہیں لینا اس کو. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اس کا یہ مطلب ہے کہ سورہ کہف ایک ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس پس منظر کے اندر سورہ کہف کو ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. تو سورہ کہف کا جو مضمون ہے نا وہ شروع ہوتا ہے. میں اس سے پہلے کہ مضمون شروع کروں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ دجال کا لفظ سن کے آپ کے ذہن میں کون سا مذہب ذہن میں آتا ہے؟ کون سا مذہب ذہن میں آتا ہے؟ عیسائیت اور اسلام زیادہ آتے ہیں ذہن میں. ریئلی؟ اچھا, عمومی طور پہ تو دنیا کو یہودی ذہن میں آتے ہیں. دجال سے یہودیوں کا اٹیچمنٹ ہے نا, فوراً تو یہی آتے ہیں, یعنی وہ پیچھے جو زیادہ سوچتا ہوں پھر یہودی مذہب آتا ہے. نہیں تو ہمیں تو پتہ ہے کہ نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ وہ اصفہانی یہودیوں میں سے ہوگا. جی ٹھیک ہے, اور اہل یہودی اس کے پیروکار ہوں گے, اور اہل یہود ابھی بھی کسی ایک مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں عیسائی کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں, اور ان کا وہ تو ہمارے عیسی ابن مریم کا ویٹ کر رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, ہم ایک ہی تو چیز مشترک ہے میری اور عیسائی کی. ویسے عموماً تینوں ہی قومیں آتی ہیں ذہن میں کہ مثلاً ویسے دنیا کے سارے مسلمانوں کو سوائے آپ کے جب دجال کا لفظ سنا رہا تھا یہودی ذہن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو عیسائی آتے ہیں, کیونکہ میں ادھر ہی لے کے آنا چاہ رہا تھا. کیونکہ یہ آیت جب سٹارٹ ہوتی ہے نا تو ایک سیکنڈ میں سب سے پہلے عیسائیت کا نقشہ کھینچا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے وہ آیت کھولنی ہے, وہاں تک میں آپ کو پہلی آیت, سمپل پہلی آیت کھولیں سورہ کہف کی. اب مسئلہ یہ کہ ایک اور حدیث ہے جو میں یہاں پہ آپ کو سنا دوں, سب کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, دجال کے کیس کے اوپر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, کیونکہ یہ حدیث ہمارے پاس ہے, اس سے صاف سمجھ آ رہا ہے کہ اس نے ربوبیت کا دعویٰ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, کہ کسی ایک موقع پہ وہ ایسی حرکت کرے گا کہ ربوبیت کا دعویٰ کرے. تو یہودیوں کا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہودی توحید پرست ہیں, یہودی ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. یہودیوں کے یہاں تو یہ والا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ بچے پیدا کرتا ہے اور اس کا ایک بچہ دنیا میں آئے گا. یہ عیسائیت کا معاملہ ہے, یہودی نہیں مانتے. ٹھیک ہے, تھے بھی تو اب نہیں مانتے. یہودی آگے جا کے مانیں گے نہیں مانیں گے, مگر ابھی نہیں مانتے.
اور لگ نہیں رہا جس طریقے کی وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں کہ وہ آگے جا کے بھی اس طرح کا کوئی کام کریں گے، کیونکہ ان کی ترایت ابھی کی جو ہے وہ بالکل اس کے خلاف ہے کہ ہم اس طرح کا شرک کریں کہ اللہ کے یہاں کوئی بچے کی جو ہے نامینیشن کر دیں کہ ایک بندہ اللہ کا بچہ ہے، ایک بندے کو نامینیٹ. یہ عیسائیت نے کیا، خالی یہ یہودیت نے نہیں کیا. تو پہلی آیت تو یہودیوں کی طرف نہیں لگ رہی، اس کے بعد والی آیت پہ یہودیوں کی طرف نہیں لگ رہی. کیا ہے پہلی آیت؟ پاک ہے وہ ذات الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ. جی اردو میں بتائیں. تمام تعریفیں علی عبدہ، یہ اردو میں سوری. جی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی جی، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب، تاکہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے، جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ترجمہ جس بھی بھائی صاحب کا ہے نا، آپ اپنا وہ مترجم بدلیں تاکہ، کیونکہ یہ بریکٹس میں جو آپ جو کافی کچھ چیزیں انہوں نے بریکٹس میں لکھی ہیں، تو اس سے نا آپ کو ذرا جلدی اور کنڈینس میسج ملے گا. بہرحال جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بچہ بنایا، کوئی بچہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو کون لوگ کہیں گے اس وقت اللہ نے اپنا بچہ بنایا؟ سوچیں ذرا، سمجھ لیں ہم آخری دور میں چل رہے ہیں. عیسائی بھی زندہ ہیں، یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، باقی کے مذاہب بھی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہیں. تو اس وقت یہ والا پہلی 10 آیات کی جو حدیث ہے، یہ سورہ کہف شروع ہو رہی ہے، یہ کس کے اوپر ضرب ہے؟ عیسائیوں پہ. جی ہاں، عیسائیت پہ ضرب ہے، مگر یہودی ویٹ کر رہے ہیں اس کا. اس کا مطلب ہے، صاف ظاہر ہے کہ میں بھی اگر اس طرح کی کوئی 2 نمبری کرنا چاہوں کہ دنیا کے اوپر میں نے حکمرانی کرنی ہے، تو میں سب سے پہلے عیسائیوں کو اپنے انڈر کروں، کیونکہ سب سے زیادہ تعداد میں ہو، تقریباً 5 ارب ان اکاؤنٹڈ فور 5 ارب 4 ارب کچھ عیسائی دنیا میں بائی ریشو سب سے بڑا مذہب، بائی پاپولیشن سب سے بڑا مذہب، اور اس کی تمام تر فرقوں کے اندر ایک چیز مشترک کہ اللہ اور اس کا بیٹا. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ وہ ہے کہ جس سے صاف سمجھ آتی ہے کہ دجال نے آتے ہی ربوبیت کا دعویٰ نہیں کرنا، نہ ہی یہودیوں کو اپنی سائڈ پہ کرنا ہے. تو ایک کہف کے تھرو میں کوڈنگ کر رہا ہوں، ڈی کوڈنگ کر رہا ہوں، حالات کے اور میتھس کے تھرو سورہ کہف کو نہیں ری انٹرپریٹ کر رہا ہوں، سورہ کہف کے تھرو انٹرپریٹ کر رہا ہوں کہ آخر دور میں کیا چل رہا ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے قرآن عربی سکھائے گا، عربی نہیں قرآن کو بتائے گی کہ گرامر ایسے کرو، عربی کے اصول نہیں قرآن پہ لگیں، قرآن کے اصول عربی پہ لگیں گے. سمجھ رہے بات؟ کریں سمجھ آگے؟ بالکل. آپ یہ صاف بتا رہی ہے سورہ کہف کہ آخری دور میں دجال نے پہلے حضرت عیسیٰ بن کے آنا ہے. سورہ کہف بتا رہی ہے، کیونکہ یہ آیت یہودیوں کے اوپر لگتی نہیں ہے، اس کا چلا کے نہیں ہے. If anything, یہودی بھی اس آیت کو سنا کے عیسائیوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی مسلمان بھی یہ کہتے ہیں، ہماری کتاب بھی یہ کہتی ہے، تم لوگوں نے کیا یہ ایک نیائی شوشہ چھوڑ دیا. اور یہ بڑا ہی گھنونا الزام ہے جو تو اپنے رب پہ لگا رہا ہے کہ وہ بچہ پیدا کر کے بیٹھا ہوا. کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی بتایا، ہمیں بتایا کہ یہ بہت ہی گندا الزام لگاتے ہیں اللہ. ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف جو میں آپ کو سناتا ہوں، غور سے سمجھیں. حدیث نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کعبے میں، ٹھیک ہے، یہ خواب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم، غور سے سمجھیں، عیسیٰ ابن مریم کچھ لوگوں کا سہارا لے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کعبے کا طواف کر رہے ہیں. بال ان کے گیلے ہیں اور پانی ٹپک رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میں نے ان کے بالکل پیچھے دیکھا تو دجال خود بالکل اسی طریقے سے لوگوں کا سہارا لے کے عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے پیچھے کعبے کا طواف کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب دجال تو مکہ مدینہ میں انٹر نہیں ہو سکتا نا، تو خواب کو اس طریقے سے نہیں لیں گے. ہم خواب کو کیسے لیں گے کہ نبی اسلام ہمیں پوری امت کو بتا رہے ہیں کہ یہ میمیکری کرے گا، یہ احاطہ کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کس طرح کے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیا مطلب. خواب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کاپی کرے گا ہی کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ میتھس چاہیے، وہ حساب کتاب پورا کر رہا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ تو عیسیٰ ابن مریم کو فالو کرنے والے ہیں. میں اگر مسلمانوں کو
دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کے بیس میں آ جاؤں اور قرآن سکھانا شروع کر دوں تو کیا ہو جائے گا؟ 1.5 ارب بندہ آ جائے گا. مگر یہ لوگ تو ویٹ ہی نہیں کر رہے. یہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں اصلی عیسیٰ ابن مریم کا. مثلا ہماری بات کر رہا ہوں, یہ لوگ تو اللہ کے بچے کا ویٹ نہیں کر رہے. اور اگر ایک بندے نے عیسیٰ ابن مریم بن کے آنا ہے, ٹھیک ہے, تو مسلمانوں کو کنونس کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ میں اگر جھوٹا بندہ ہوں, انکار کرنا پڑے گا بیٹے کا. حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اس بات کا انکار کرنا پڑے گا. جی, سب سے پہلے انکار کرنا پڑے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اس طرح کا کام, یہ الزام لگانا بند کرو, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. جیسے ہی وہ بولے گا 3 ارب کی فوج ہاتھ سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. سمجھتے ہیں؟ یہ غور سے سمجھنے والی بات ہے. تو اگر اس کو بڑی آرمی چاہیے تو سب سے پہلے اس نے اس کلیم کے اندر آنا ضروری ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. عیسیٰ ابن مریم بن کے آئے گا, یہ کلیم کرے گا, تو عیسائی اس کے سائڈ پہ آ جائیں گے, کیونکہ کام تو وہ پوری طریقے سے سمجھتا ہے کہ کیا کیا کارنامے کرنے پڑیں گے کہ کون سی قوم میرے تابع آئے گی. اب مسلمان بھی اس بارے میں پوری طریقے سے اپنا اطمینان رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ ہمیں معجزوں کی ضرورت نہیں ہوتی کسی بندے کو ماننے کے لیے. ہمارا اپنا نبی, معجزوں کے بغیر ہم نے نبی کے اوپر ایمان لائے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. عیسیٰ ابن مریم بھی آج آ جاتے ہیں تو ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ او یا عیسیٰ ابن مریم, ہم تبھی آپ کو مانیں گے عیسیٰ جب کوئی مردہ زندہ کر کے دکھائیں گے تو, یا کسی اندھے کو آنکھیں دیکھ کے دکھائیں گے تو. سمجھ رہے نا؟ عیسائی لیکن جس سائیکالوجی کے اندر ڈھالے ہیں سینٹ پال کی سائیکالوجی, پولین سائیکالوجی بولتے ہیں, انہوں نے کلیم آف عیسیٰ ابن مریم رکھا ہی ان کے معجزوں کے اوپر ہوا. سو دجال کے پاس تو وہ بھی بڑے کارنامے ہیں, یہ تو خالی چھوٹا کام ہے مردے کو زندہ کرنا اس کے لیے, یا پھر اندھے کو آنکھیں دے دینا. وہ تو مرے ہوئے بندے تاکہ دنیا میں لانے کا کیپیبل ہے, جو کہ قبروں میں ختم ہو چکے ہیں. عیسیٰ ابن مریم نے قبر سے نکال کے نہیں ہڈیوں کو زندہ کیا, مرے ہوئے انسانوں کو جو دنیا میں بھی مرے ہیں ان کو دوبارہ سے زندہ کر کے دکھایا. ٹھیک ہے, تو دجال کے اوپر پاس تو جنت ہے اور دوزخ ہے, جو بھی جھوٹی ہے, ٹھیک ہے, جھوٹی جنت اصل میں دوزخ ہے, دوزخ اصل میں جنت ہے, مگر سامنے تو جنت اور دوزخ ہے. تو اس کے پاس بارش کروانے کی طاقت ہے, جو بھی اس کے پاس کیپیبلٹی ٹیکنالوجی کی ہے, اس پہ عیسائی سب سے پہلے یرغمال بنائے جا سکتے ہیں. سب سے آسان شکار ہے کون؟ عیسائی. کیوں؟ بس عیسیٰ ابن مریم کا حلیہ اور پوری طریقے سے کاپی کرنی ہے, اور وہ والے کام کرنے کی جو قوم کارناموں کی محتاج ہو, معجزوں کی محتاج ہو, کرامتوں کی محتاج ہو, ان کو میں نے دکھانے کارنامے اور انہوں نے تابع ہو جانا. اب عیسائیوں کے لیے بھی کسی ایسی ہستی کے اوپر ایمان لانے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کا ہونا ضروری ہے, چاہے جھوٹا نام ہی لگا رہا ہوں. اس کے علاوہ کسی کا ویٹ نہیں کر رہے. وہ ایسا کوئی عالم نہیں ہے جس کا وہ ویٹ کریں کہ یار یہ بندہ مر گیا تھا تو, یا پھر ایک بندے کا درجہ اتنا علم میں ہو گیا تو ہم اس کو عیسیٰ مان لیں. نہیں, ایسا نہیں. علم میں جتنا مرضی ہو جائے, جتنا مرضی تو پوپ ہو, تو عیسیٰ ابن مریم کا غلام ہی رہے گا. تجھے ہم نبی نہیں مانیں گے, تجھے خدا نہیں مانیں گے, تجھے کوئی ایسا رینک نہیں دیں گے جس کے بعد ہم تیری حکم کی تابع داری میں آ جائیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کیوں یہ ساری کی ساری باتیں میں تفصیل سے بتا رہا ہوں. اب جب سورہ کہف بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ والا مسئلہ آئے گا تمہارے سامنے, یہ تو تمہیں آسانی سے بتا دیتے ہیں. قرآن پاک شروع سے بتاتا آ رہا ہے کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اب مگر نبی علیہ السلام نے کہا میرا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے. یہ مطلب ہم انسانی جسم نہیں مانتے اللہ کے ہستی کے اندر. یہ محاورے میں بتایا گیا کہ جب تمہارے سامنے دجال آئے اور ربوبیت کا دعویٰ کرے گا, تب کنونس کرے گا عام بندے کو کہ یہ رب ہی ہے, اللہ ہی زمین پہ آ گیا ہے. مسلمان تو نہیں کہیں گے اللہ کا بیٹا ہے. تو مسلمان جب دجال کی اتباع میں جائیں گے تو مسلمان لٹرلی یہی کہنا پڑے گا کہ رب خود زمین پہ آیا. یہ غور سے سمجھیں اس بات کو. مسلمان تو کبھی بھی نہیں, وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جو کہ رب نے بیٹا دے دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 سٹیجز دجال نے گزروانی ہے, ایک عیسائیت کو اپنا بیٹا منوانے کی اور مسلمانوں کو رب منوانے کی. اور نبی اسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو تو یہ ہتھیار دے دیا کہ سب سے پہلے یاد رکھنا تیرا رب یہ ایک آنکھ والا نہیں ہے. یہ محاورے میں ہے کہ تیرے رب کی 2 آنکھیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا,
ٹھیک ہے, یہ الوہیت منوائے گا اپنے لوگوں سے, سمجھ گئے. اب دوسرا چیپٹر جو ہے نا سورہ کہف کا, یہ 10ویں-11ویں آیت سے شروع ہو رہتی ہے کہانی اصحاب کہف کی. وہ میں آتا ہوں اس کے اوپر کیونکہ وہ بہت ضروری ہے کہ اینڈ آف ٹائم میں سمجھا جائے کہ کس طریقے سے ہم نے سورہ کہف نے آگے کوڈنگ کرنی ہے. سب سے پہلے یہ پورا نقشہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ سورہ کہف اتنی بڑی لینڈسکیپنگ ہمیں بتا رہی ہے, اتنی وزڈم بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے تو مسلمانوں کو خطرہ کس سے ہونا ہے؟ یہودیوں سے؟ نو, سب سے اینڈ میں یہودیوں سے خطرہ ہونا ہے. سب سے پہلے خطرہ ہونا ہے عیسائیوں سے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو مان لینا ہے. اب یہ ایک عام بندے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ایک دور کے بارے میں امیجن کریں کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں آ چکے ہیں, عیسائیوں نے مان لیا, پروف بھی کر لیا, سب کا سب جو کرسچن ڈم ہے جتنے بھی جہاں پہ برازیل, ارجنٹین, پورا ساؤتھ امریکہ پورا ہیویلی پاپولیٹڈ وتھ کرسچنس, میکسیکو, نارتھ امریکہ, یورپ, all of Europe, literally all of Europe, Russia, Australia, a lot of Africa, and actually well, let's say population کا جتنا بھی جہاں افریقہ میں ہے تقریباً سارے ہی سوائے نارتھ افریقہ کے, اور الگ الگ کلسٹرز کے اندر ڈفرینٹ علاقے. اچانک 2/3 آف دا ورلڈ ایک بندے کے اندر آ چکے ہیں. کوئی UN, کوئی نیٹو اتنی بڑی طاقت نہیں رکھتی. میں خالی آپ کو لینڈسکیپ سینیریو بتا رہا ہوں, اور وہ ایسے ویسے بندے کے نیچے آئے بھی نہیں. وہ واقعی میں کنٹرول کر رہا ہے ویدر کو بارشیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی اس ٹائم جس ٹائم پہ قحط پڑا ہوا ہے. 3 سال لگاتار قحط کا چلے گا, تب کہیں جا کے نجات کا ظہور ہوگا, اور وہ بارشیں کروا سکتا ہے. وہ جو چاہو آپ کو ملے گا. جو بندہ مر گیا اس کو زندہ کر کے آپ کے سامنے لے کے آئے گا. ایسے معجزے کرنے والے بندے کے نیچے سارے کے سارے کرسچن جان کی بازی لگانے لگے ہیں. کروسیڈز تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے. کروسیڈز تو ایک خاص سیکٹ آف کرسچینٹی کے اندر ایک نائٹس تیار کیے گئے تھے, ان کے نام کے اوپر فوج ہوئی تھی. یہ تو عام بندہ, ساتھ والا بندہ اپنے ہمسائے کے اندر گھر کے گھس جائے, کیونکہ اس کا تو رب آ گیا ہے, اس کو تو طاقت مل رہی ہے ڈائریکٹ. سوچیں اس وقت کیا غدر مچے گا, کیا حالات ہونے اس وقت فتنے کے. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ زبردستی, بے بسی کہتے ہیں فتنہ اصل میں. کہ عام بندہ اس وقت کیا پتا 5 ارب ہوں 6 ارب ہوں, اس وقت 3-3.5 ارب. اب تو کرنٹ آبادی جو آن ریکارڈ ہے, اصل میں آن ریکارڈ سے تو کئی زیادہ ہے. تو سمجھ لیں آدھی دنیا باقی کی دنیا کو کھانے کے لیے دوڑ پڑی ہے, اور ہر بندے کے پاس وہ والی طاقت ہے جس کا میں اور آپ بھی مطلب اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. وہ فتن کا سٹارٹ ہونا ہے. اس وقت زبردستی کس بات میں کی جا رہی ہوگی؟ صرف ایک بات پہ کہ اس پہ بیعت کر, اور کوئی زبردستی نہیں کی جا رہی, بلکہ زبردستی تو دوسری طرف کی جا رہی ہے. ورنہ تو آفر لگ رہی ہے ہم سب کو, ہر غریب کو آفر لگ رہی ہے. تو جو چاہ رہا تجھے مل رہا ہے, مال و زر سے تول دیا جائے گا. تیرے گھر میں بچے بیمار, بالکل صحت مند ہو گئے, مر گئے تھے جاننے والے بچے مر گئے تھے, زندہ ہو گئے, چل. اور کیا چاہتے ہیں ہم سے تو ایک پیر نہیں برداشت ہوتا. ایسے اسلام نکال کے چھین لے کے بھاگ جاتا ہے. کیوں؟ چٹکی بجاتے ہیں, شعبدہ بازی کر جاتا ہے. وہ واقعی میں اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, مگر وہ دعا بھی کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کھا جاتا ہے ہمارا. لوگ اپنے بچے تک دے جاتے ہیں پیروں کو, پہلا بیٹا ہو گیا پیر صاحب کی وجہ سے ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو سوچیں اس وقت مسلمانوں میں کیا حالات ہونے کہ جب اصل میں واقعی میں مرے ہوئے بچے لوگوں کے زندہ کر کے دے گا. وہ ذبح حالی ختم, پیسوں کے معاملات ختم, زراعت کے معاملات ختم, ویسے رہن سہن کے اندر آپ کی جو ہے نا کسی بھی قسم کی ڈیفیکلٹیز ختم, اور سب سے بڑی ایموشنل ڈیفیکلٹیز ختم. آپ بتائیں کہ کیا 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 آفت کا معاملہ ہونا ہے. کیوں؟ اس سب کے پیچھے ایک چیز ہے جو دینی پڑے گی. سب کچھ مل جائے گا, سب جو آپ سوچ سکتے ہیں, ہر تکلیف سے نجات, وہ ایک چیز دینی پڑے گی. اور وہ کیا؟ کہ بھیا ایمان اس پہ لے کے آنا پڑے گا. اور وہ بھی کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہے. یہ جملہ بولا جا رہا ہوگا, یہ اللہ کو مانتا ہے, اللہ کو مانتا ہے. عیسائی اللہ کو نہیں مانتے, عیسائی اللہ کو ہی مانتے, تو یہ بھی اللہ کو ہی مانتا. تمہیں اور کیا چاہیے؟ سب کچھ تمہیں جو کر کے دکھا رہا ہے. اس کا مطلب ہے ایک ہی جملہ وائرل ہوگا اس وقت کہ عیسائی درست تھے, عیسائی درست تھے, عیسیٰ ابن مریم واقعی اللہ کا بیٹے ہیں.
اس کے دو ورژنز ہیں ابھی بھی، پروٹیسٹنٹس کی اور کیتھلکس کے. ایک کہتے ہیں خیر ہے تم نے نہیں بیٹا ماننا تو کوئی بات نہیں، بیٹا ہم محاورے میں بولتے ہیں، اصل میں اللہ خود نیچے آیا ہوا ہے. اصل میں اللہ خود نیچے آ گیا. یہ سمجھیں غور سے، یہ ٹرانزیشن ہے. پروٹیسٹنٹس اس وقت یہ مانتے ہیں، کیتھلکس مانتے ہیں اللہ نے خود بیٹا پیدا کیا ہے. فار گاڈ لو دا ورلڈ سو مچ دیٹ ہی گیو دی اونلی بیگاٹن سن. بیگاٹن مطلب بیٹا پیدا کر کے دیا ہے. پروٹیسٹنٹس کہتے ہیں نہیں، یہ جان 3 چیپٹر 3 ورس 16 ایسے نہیں ہے.